ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے مہمان ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظلم کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. لیکن اس میں ظلم جو ہے، ظلم یظلم ظلمًا کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا. ٹھیک، یہ اس کے لغوی معنی ہے. قرآن کے اندر ظلم کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. سب سے بڑا معنی یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم قرار دیا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کو ظلم سے تعبیر فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، فرمایا وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. ان تمام آیات طیبات کے اندر گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنے سے تعبیر فرمایا. دوسرا اس کا جو معنی ہے، جو معاشرتی اعتبار سے جو خاص آج ہمارا موضوع ہے، اس کا اطلاق بہی معنی ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق نہ دیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. والدین بھی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے معاشرے کے اندر. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم. فرمایا اپنے بھائی کی تم مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا چاہے مظلوم ہو. عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے. واہ واہ. فرمایا اس لیے کہ اگر انسان کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، من مشى وهو ظالم وقد يعلم انه ظالم. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام اے فی کمالہ. فرمایا کہ وہ اسلام کی برکتوں اور کمال سے نکل جاتا ہے. تو فرمایا چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، تم مدد کرو اور سوسائٹی اور معاشرے سے اس ظلم کو ختم کرنے کی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اس صورت میں، جیسے کہ حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ اسے ظلم سے روکنا ہے، اور مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ اسے اس کا حق مل جائے. بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ظلم کے جو معاشرتی نقصانات ہیں، معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، ہم کسی نہ کسی سبب اس کو کسی نہ کسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جناب یہ ہے تو اس وجہ سے ہے، یہ ہے تو اس سبب ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ظلم ہے وہ کتنی خرابیاں پیدا کر رہا ہے معاشرے میں، اس سے کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں. دیکھیے جی، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی مملکت اور حکومت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھلتا پھولتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور اقوام میں اور معاشروں کے اندر وہ سربلندی حاصل کرتا ہے، وہ عدل و انصاف کا وہاں پر قائم ہونا ہے. اور جو معاشرہ ظالم ہو جائے، جو بستی ظالم ہو جائے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو وہاں کے رہنے والے پھر اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جب ظلم بڑھتا ہے تو ظالم ایک طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے، اور بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم کی اندھیری رات کبھی ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ظلم اصل میں اندھیرا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث میں حضور نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے ظلمات اور شدائد اگر تمہیں دیکھنا ہو تو پھر اس کے اثرات میدان معاشر کے اندر دیکھنا. یہاں دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ظلم کی اندھیری رات کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ظالم اتنا طاقتور ہے. بڑے بڑے فرعین، بڑے بڑے نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے طاقتور آئے اور ان کے اندر بہت ظلم تھا، سب کچھ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ان اللہ لا یملی ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے ظالم کو. ظالم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری قوت بڑھ رہی ہوتی ہے، یا میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. فرمایا ولم یفتل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو فرمایا پھر اسے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک وکذالک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے یا کسی بھی ظالم کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا اس کی پھر پکڑ بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے. تو آج دنیا کے اندر دیکھیں معاشرے کے اندر ظلم یہ بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ جیسے اولاد کے ساتھ بھی انسان ظلم کرتا ہے. زمانہ جاہلیت کا حوالہ دیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے.
اس وقت زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بچی کے آنے کو آر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو جائیداد دی ہے، وراثت دیا ہے، مال دیا ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ بچی کو اس وراثت سے محروم کر دیا۔ ہم نے دے دیا آپ کو، ہم نے آپ کی شادی کر دی، آپ کو جہیز دے دیا، آپ کو کپڑے دے دیے، اب وراثت میں کیا حصہ؟ وہ وراثت تو میرے رب نے عطا فرمایا، اس وراثت سے محروم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک ظلم کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، جو رب تبارک و تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رب نے رکھا ہے، آج ہم ظلمن اس وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینی پڑے گی۔ صرف ایک حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، جس کے بعد دنیا میں مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مفلس انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دنیا کے اندر مفلس ہے، لیکن یاتی یوم القیامت ان المفلس یاتی یوم القیامت بصیام وصدقۃ وصلاۃ وزکات۔ فرمایا کہ ایک تمہیں سب سے بڑا مفلس بتاؤں میں کہ قیامت کے دن وہ زکات لے کر آئے گا، وہ مال لے کر آئے گا، وہ صدقات لے کر آئے گا، لیکن جب وہ آیا ہوگا تو دنیا کے اندر قد شتما واکل مالہ وسفک دمہ وقد ضرب، فرمایا کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، کسی پر قذف لگایا، فرمایا یہ سارے گناہ لے کر آیا ہوگا۔ اب یہ سارے سیئات لے کر آیا اور ادھر سے نیکیاں بھی بہت لے کر آیا۔ وَيُؤْتَى بِالْحَسَنَاتِ، فرمایا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی حسنات میں سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ نیکیاں دیتے 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 فرمایا فنیت حسنات ہو، فرمایا جب اس کے حسنات ختم ہو جائیں گے تو طرحت سیئات ہو، اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، وَطُرِحَ فِي النَّارِ، فرمایا اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو آج ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی کا مال غصب کر لیں، بڑے بڑے حاجی بنے ہوئے، شریف بنے ہوئے، ٹوپیاں پہنی ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، مسجد کے اندر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر تقدیس کا پیکر کوئی نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوگی، بڑا جھک کے سلام کر رہے ہوں گے۔ بازار میں جب اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب تو بہت بڑے ڈیفالٹر ہیں، حاجی صاحب تو بہت بڑے بلیک میلر ہیں، لوگوں کا کتنا مال کھا کے بیٹھے ہوئے۔ تو ہم نے دین کو یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد کے اندر بالکل نمازی غازی بن جائے، شریف بن جائے، بازار میں جب جائیں کسی کا حق مار دیں، کسی کا مال کھا لیں، کسی کا ظلم کریں، فرمایا کہ یہاں پر نہیں، میدان معاشر میں اس کے اثرات تم دیکھنا۔ بہت اچھا آپ نے اس کی عام مثال کے طور پر بھی اس کو ثابت فرما دیا۔ علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمارے ہاں بہت سی مثالیں ملتی ہے کسی ایسے شخص کی کہ جو قابلیت نہیں رکھتا، کہ جو اہلیت نہیں رکھتا، اس کی سفارش جو ہے وہ کسی قابل اور کسی میرٹ پر ہونے والے شخص کے لیے ظلم نہیں کہلائے گا۔ آج کل یہ چیز بھی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہر شخص کی جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، جو میرٹ ہے، اس کے مطابق اس کو مقام دینا چاہیے۔ اسلام نے نہ تو یہ کہا ہے کہ پدر من سلطان بود، میرا باپ بھی بادشاہ تھا میں بھی بادشاہ ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، کسی نے بھی اپنے اولاد کو یا اپنے خاندان کو اس اعتبار سے کوئی چیز نہیں عطا فرمائی، نہ خلافت کے لیے منتخب کیا۔ اسلام کے اندر سب سے بڑھ کر میرٹ ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے کوئی اہلیت ہے، کوئی خاندان، کوئی نسب، کوئی چیز۔ بلال حبشہ کے رہنے والے، صہیب رومی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، لیکن حضور نے فرمایا سلمان بلال حبشی ہیں، مختلف اقوام کے ہیں، مختلف رنگ و نسب کے ہیں، لیکن میرٹ پر، معیار پر آگے کیا ہے، اسی کی بنیاد، اور معیار تقویٰ ہے، معیار تقویٰ ہے۔ اور جس بندے کی جو صلاحیت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی کو گورنر بناتے تھے، اس کے علم کے اور صلاحیت کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی ہے، کسی معاشرے کو آپ ٹارگیٹ نہ کریں، دنیا کے اندر جو معاشرہ تنزل کا اور انحطاط کا شکار ہے، وہاں پر میرٹ کا جب خون کیا جاتا ہے، وہاں پر قابل لوگوں کا جب قتل کیا جاتا ہے اور نااہل لوگوں کو اس کی جگہ بٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو بٹھانے والے ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں، جو شہادت دینے والے ہیں، یقیناً وہ اس ظلم کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور جتنا وہ ناجائز کام کریں گے، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ من مشى مع ظالم لیقضیہ وقد یعلم انہ ظالم، فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے اس کو قوت دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ قرآن کا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا گناہ کے اندر جب کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ برابر میں گناہ کا شریک ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے ظالم ہے، لیقویہ، پھر بھی اس کو جو ہے قوت دیتا ہے۔ حضور فرماتے قد خرج من الاسلام، فرمایا وہ اسلام کی برکت سے، کمال سے نکل گیا بات۔ اسلام تو آیا ہے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، اسلام تو کمزوروں کو اٹھانے کے لیے آیا معاشرے کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس کی کسی جگہ نہیں سنی جائے گی،
تو یاد رکھیے گا ایک بارگاہ ایسی رب تبارک و تعالیٰ کی، وقتی طور پر مہلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے اور اس کے دل سے آواز نکلتی ہے تو فرمایا تحمل الغمام، فرمایا وہ بادلوں کے اوپر جاتی ہے، لیس لہ حاجۃ، فرمایا ولیس لہ حجاب دون اللہ، فرمایا اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان پر کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، فرمایا ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آئے گا۔ اور زمین پر فرمایا کہ جب ظلم کیا جاتا ہے، زمین سے عدل اٹھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ پرندے جو گھونسلوں کے اندر رہتے ہیں، فرمایا وہ بھی مرنا شروع کر دیتے ہیں اس زمین پر ظلم کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ جب عدل ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہریاریاں فرماتا ہے اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آگہی کی کتنی ضرورت ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں اپنے اعمال و افعال، اس میں تلاش کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یا عدل کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی بالکل ایک اس میں بنیادی طور پر معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اب ہمیں جب موقع ملے گا تو ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس ظلم کا بدلہ ظلم کے مطلب ساتھ موقع کے منتظر رہتے ہیں، موقع کے منتظر رہتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت فرمائی کہ کچھ بھی لفظ استعمال کرنے کے لیے، کوئی نام دینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کرتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، العین بالعین والانف بالانف بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تم نے معافی کی طرف جانا ہے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کر بیٹھو اور عدل کے دامن کو چھوڑ دو۔ ظلم کی طرف تمہیں کبھی بھی نہیں جانا ہے، بلکہ عدل کی طرف۔ دشمنی بظاہر وہ دشمنی کر رہی ہے، لیکن اس کی دشمنی تمہیں ظالم نہ بنا دے اور تمہیں عدل سے دور نہ کر دے، یہ بنیادی چیز ہے۔